لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أحب سنتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی بزرگی اسی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے تمام جہان کو پیدا کیا اور ہر ایک کے رہنے بسنے زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کیے۔ اسی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک سبحانہ تعالی نے ہم تمام بنی آدم کی رہنمائی اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں لاکھ سوا لاکھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور جنہوں نے بنی آدم کو اللہ کا راستہ بتانے میں حتی الامکان کوشش کی، محنت اور مشقتیں کی، جن کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی امت کو اللہ کے احکام و فرامین، اللہ کی ہدایات ہم تک پہنچانے میں مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کیا، اور یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ بہرکیف یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہمارے سر ہے کہ جس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی اشاعت بھی ہماری ذمہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت اور مشقت کی ہے، آپ کے اصحاب نے جن مصائب سے سامنا کیا ہے، ہم اس کو تاریخ کے اوراق میں دیکھیں گے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی کتنی
हिफाजत करने में अपना किरदार अदा किया है। आज हमें जिस चीज को बयान करना है वो है रबीउल अव्वल का महीना। रबीउल अव्वल के महीने के ताल्लुक से हम बताने से पहले ये चीज देखना चाहते हैं कि आया इस दुनिया में जितने इंसान हैं और जितने मुसलमान हैं, सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनकी इताअत का दावा है। एक आदमी सूद का कारोबार कर रहा है, अगर आप उससे पूछेंगे कि आपको नबी से मोहब्बत है, आप इताअत रसूल पर चलते हैं, तो वो ये दावा करेगा कि हाँ, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं। आप एक शराबी से पूछें तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करेगा। एक उस आदमी से पूछें कि जो किसी वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, वो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करेगा। और कुछ वो लोग भी हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान को अपना फरीजा समझते हैं, उनका भी दावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का है। इसी तरह से ऐसे लोग भी हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट करके कुछ अपने तरीके इख्तियार करते हैं, दीन के अंदर नई नई बातें पैदा करते हैं, उनको भी मोहब्बत का दावा है। आखिर इन दावों में सही कौन है? दावे तो सबके हैं, दलील किसके पास है? जरा हम देखें, जरा कसौटी पर परखें कि आखिर इन दावों में सच्चा कौन है। क्या वाकई हमारे दावे सहाबाए किराम से मिलते हैं? क्या हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपने दावों को पहुंचाते हैं या नहीं? जरा देखें, आज हम गुनाह भी करते हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी करते हैं, तब भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार हैं। जरा एक तरफ उन सहाबा को देखो जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़ने की कोशिश की। जब सहाबाए किराम को इस दीन की खातिर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर अगर तपती हुई रेत पर लिटाया गया और यह कहा गया कि मोहम्मद की मोहब्बत को छोड़ दो, वरना इसी तरह से तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा, उन्होंने कहा गवारा है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे नहीं निकल सकती। इसी तरह से आपकी सुन्नत की इत्तिबा करने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक सहाबी के हाथ में
सोने की अंगूठी देखी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान से कहा, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम जहन्नम में जाओ और ये अंगूठी, जिसके हाथ में सोने की अंगूठी होगी, वो जहन्नम में जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस अंगूठी को अपने हाथ से निकाल करके फेंक दो। सोने की अंगूठी थी, एक तरफ सोने की अंगूठी है, दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। सहाबी ने ये नहीं गौर किया कि ये इतनी कीमती चीज है, और जैसे ही निकाली और फौरन फेंक दी। उस सहाबा ने आकर के उस जवान को मशवरा दिया कि ये सोने की अंगूठी है, क्या तुम्हारे घर में औरतें नहीं हैं कि ये सोने की अंगूठी उन औरतों को पहना दो, लिहाजा तुम इसको उठा लो और औरतों को पहना दो। उस जवान ने जवाब दिया कि जिसका हुक्म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिया, फेंकने का दे दिया, तो अब मेरी मजाल नहीं है कि उस अंगूठी को मैं उठाऊं और अपनी औरतों को पहनाऊं। यह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत। लेकिन आज हमसे कहा जाए कि इस नबी की मोहब्बत में बीड़ी को छोड़ दो, गुटखे को छोड़ दो, तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। नबी की मोहब्बत में दाढ़ी को रख लो, हम दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन दावा यह होगा कि हम मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल से करते हैं। क्या यही मेयार है मोहब्बत का? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना। जिस शख्स ने मुझसे मोहब्बत की, जिस शख्स ने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, और सुन्नत वो है जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या जिसको करने का हुक्म दिया हो, वो नबी की सुन्नत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी वमन अहब्बनी काना माई फल जन्ना। जो शख्स नबी से मोहब्बत रखता है, वो मुझसे, मेरी सुन्नत से मोहब्बत रखता है, वो मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि ऐ नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। मालूम यह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मेयार और कसौटी इत्तिबाए नबी है। अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे तो हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबी कहलाएंगे, फरमा बरदार कहलाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अल्लाह से मोहब्बत करे और रसूल से मोहब्बत करे, तो अल्लाह ने फरमाया, वमन युतिल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, और ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे से तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा, और वो उसके अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, वज़ालिकल फौजुल अज़ीम,
اور اللہ نے فرمایا یہی بڑی کامیابی ہوگی جو نبی کی محبت کو، جو نبی کی سنتوں پر عمل کر کے گزر جائے اور جنت کو پالے، وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ نافرمانی کیا ہے؟ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ گنہگار ہے، وہ نافرمانی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کچھ سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، کچھ اعمال میں کمی ہو رہی ہے، وہ تو اللہ تعالی کبھی نہ کبھی جب معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو شخص اللہ کے دین میں حدوں سے آگے تجاوز کرے گا، دین میں آگے بڑھے گا، تو کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ یدخلہ نارن، اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ کس کو؟ جو دین میں اپنی سمجھ سے نئے نئے طریقے ایجاد کرے گا، چاہے وہ ثواب کے لیے ہوں یا اپنی کھانے پینے کے لیے ہوں، اگر دین میں ثواب سمجھ کر کے کوئی طریقہ ایجاد کرتا ہے، وہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اور اسی حد سے تجاوز کرنے کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو حدوں کو تجاوز کرے گا، جو حد سے آگے بڑھ جائے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور جہنم میں ایسے داخل نہیں کرے گا خالدن فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے اندر اس کو دردناک عذاب ملے گا۔ ذرا ہم دیکھیں، آج یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگ 12 ربیع الاول کو طرح طرح سے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے، روشنی کر کے، اس میں صدقہ و خیرات کر کے، نذر و نیاز کر کے، یہ جو طریقے ہیں، آج ہم نے اس کو ثواب کا بہت بڑا کام سمجھ رکھا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا معیار سمجھ رکھا ہے۔ ذرا ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو قبول کرنے کی کوئی دلیل دی ہے؟ ذرا ہم دیکھیں، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ قائم کیا، اور کس کے لیے؟ جہاد کے لیے۔ اس میں جن لوگوں کو منتخب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے کہا کہ جمعے کا دن ہے، لہذا تم صبح ہی صبح یہاں سے کوچ کر جانا، اہل صبح یہاں سے جانا ہے۔ ان لوگوں میں، ان صحابیوں میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ انہوں نے سوچا، اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے عقل لگائی، اور وہ بھی عقل لگائی تو نبی کی محبت میں، نبی کی عظمت میں، نبی سے الفت میں انہوں نے اپنی عقل لگائی اور کہا کہ آج جمعے کا دن ہے، فضیلت کا دن ہے، لہذا میں جو ہے، پتہ نہیں جہاد کو جا رہے ہیں، وہاں سے واپس ہوئے یا نہیں ہوئے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کم سے کم یہ جمعہ ہی پڑھ جاؤں میں۔
ان کی سوچ محبت کی دلیل تھی، ان کی سوچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کی عظمت کی دلیل تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ہم جمعہ پڑھ لیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ جاتے ہیں یہ سوچ کر کے، سریہ چلا گیا، جمعے کی نماز پڑھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا اور پوچھا، ارے عبداللہ بن رواحہ، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو جبکہ تمہیں سریے میں منتخب کیا گیا تھا اور سریہ جا چکا ہے؟ انہوں نے اپنے دل کی سوچ، اپنے ذہن کی پیداوار کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری بڑی تیز ہے، بہت تیز رفتار ہے، اور میں نے یہ سوچا کہ ہم جہاد کو جا رہے ہیں، پتہ نہیں واپس آئے یا نہیں آئے، اور وہیں شہید ہو گئے، تو کم سے کم آپ کی ابتدا میں یہ جمعہ پڑھ جاؤں اور آپ کے جمعے کی آخری جمعے کی سعادت مجھے نصیب ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کہ اے عبداللہ بن رواحہ، اگر تم پوری زمین کی تمام چیزوں کو بھی صدقہ کر دو، ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو صبح ہی صبح سریہ کوچ کر سکا ہے۔ سوچ کیا تھی؟ نبی کی محبت تھی، نبی کی عظمت تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہاں دخل ہو گیا صحابی کا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ پوری زمین کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، لیکن ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری تھی، جو آپ نے حکم دے دیا اس کو سر آنکھوں پر لانا چاہیے۔ اسی طرح سے دیکھیے، ایک بار کچھ صحابی امہات المومنین کے پاس آئے اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کچھ سوالات کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے تعلق سے۔ صحابیات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں بتایا، تو ان صحابیوں نے سوچا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو بہت کم ہے، اور چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، آپ کی یہ عبادت آپ کے لیے تو کافی ہے، لیکن ہمیں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اب ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، میں رات کو نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا۔ ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہوں گا اور کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کے مطابق اعمال میں مشغول رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی چلے گئے۔
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन सहाबियों के बारे में बताया कि फलां फलां आए थे और यहां आपके इबादत के ताल्लुक से पूछा। मैंने उनको तफसील बताई, उन्होंने इस तरह से कह करके गए कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के पास गए और कहा, अंतुमुल लज़ीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम लोगों ने इस तरह से कहा है? उन लोगों ने कहा कि हाँ, हमने इस तरह से कहा है और हम ये कह करके आए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा वल्लाही इन्नी ला अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू लाकिन्नी असूम व उफ्तिरु व उसल्ली व उरकिदु व अतवज़्ज़जु निसा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, कि मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं तुम लोगों से ज्यादा परहेजगार हूं अल्लाह के नजदीक। उसके बावजूद भी मैं रोजे भी रखता हूं और रोजे नहीं भी रखता हूं, मैं नमाजें पढ़ता हूं, निफली नमाजें भी पढ़ता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं। आपने फरमाया कि मैं औरतों से शादी भी करता हूं, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम नमाज ही नमाज पढ़ते रहोगे और सोओगे नहीं, शादी नहीं करोगे, इबादत ही करते रहोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फमन रग़िबा अन सुन्नती, खोल करके सुन लो कान, कि मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिस शख्स ने मेरी सुन्नत से एराज किया, मेरी सुन्नत से मुंह फेरा, फलैसा मिन्नी, वो मेरी उम्मत से नहीं है, वो मेरे गिरोह में नहीं है। मालूम ये हुआ कि हमें ज्यादा इबादत अपने मन से करने का हुक्म नहीं है, हम अपने मन से इबादत में इजाफा नहीं कर सकते, उसी को कर सकते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने फरमाया, मन युतिर व मन युतिल्लाह व रसूलहू, उन्हीं लोगों के लिए कहा जो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करते हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं, उन्हीं के लिए जन्नत है, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा। उनके खिलाफ करने वालों के लिए, चाहे वो दीन में ही क्यों ना हो, अगर कोई नई बात ईजाद करके सवाब की गरज से अगर दीन में करते हैं तो समझ लीजिए वो मरदूद है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मन अहदसा फी अमरिना फलैसा फीही फहुवा रद्दुन। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे इस दीन में जिसने कोई नई बात ईजाद की वो मरदूद है, वो मकबूल नहीं है, वो अल्लाह के दरबार से फेंक दी जाएगी, चाहे वो सवाब के एतबार से कितनी ही ऊंची क्यों ना समझते हो, कितनी ही बेहतर क्यों ना समझती हो। अगर हम दीन में कोई ऐसी बात ईजाद करते हैं जो सवाब के लिए हो, वो अल्लाह के नजदीक और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक मकबूल नहीं है। इसी तरह से एक दूसरी हदीस में है मुस्लिम शरीफ की, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। किसी आदमी ने, जिस आदमी ने कोई ऐसा काम किया जिस पर हम लोग नहीं हैं, हमारा दीन नहीं है,
یا ہمارے دین میں سے نہیں ہے اور کسی نے ایسا کام کیا فہو رد، وہ کام مردود ہے، اور ایسا کام مردود اللہ کی عدالت میں مقبول نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، ہم اپنے من سے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جب ہم تاریخ پڑھیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، ہمیں ایسے واقعات ملیں گے کہ صحابہ کرام نے اتنی سی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذرا ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پر گئے۔ کب؟ ایک سفر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اسی راستے سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت کے لیے ایک مقام پر، اسی راستے میں ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاجت کے لیے کچھ دور تک گئے میدان میں۔ جس حاجت کے لیے گئے تھے اس حاجت کو پورا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پھر سریا آپ کا قافلہ چل دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی قافلے میں اسی راستے سے سفر کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ مقام آیا جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے سے جا کر کے کسی حاجت کے لیے گئے تھے، تو فوراً قافلہ روکا اور جا کر کے اتنی ہی دور گئے جہاں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ وہاں سے واپس آئے، صحابیوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر وہاں تک گئے تھے، میں نے نبی کے اس طریقے کو زندہ کرتے ہوئے میں بھی اسی راستے پر گیا ہوں۔ یہ ہے محبت۔ جبکہ وہ نہ جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس بات سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کتنے گرویدہ تھے، کتنے کوشاں تھے۔ ذرا اب ہم دیکھیں، یہ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول، اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام، ہم صحابہ کرام کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک خاک کے برابر بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ صحابہ کی محبت اور ہماری محبت میں کتنا انتر ہے۔ یہ تو سب کو یقین ہوگا کہ ہم سب سے زیادہ محبت صحابہ کرام کو تھی، اس کے بعد تابعین کو تھی، اس کے بعد ائمہ کرام کو تھی۔ ذرا ہم دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 63 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی نبوت سے پہلے اور 23 سال کی زندگی نبوت کے بعد گزری۔ ان سالوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آیا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیدائش کا دن منایا؟ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دن منایا اور نہ صحابہ کو منانے کا حکم دیا۔ ذرا ہم دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انبیاء کے بعد اگر سب سے صدیق کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے 2 سال حکومت کی، ان 2 سالوں میں کبھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی، کبھی بھی ان 10 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی نہیں منایا۔ غرض کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں منایا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں منایا، حضرت حسن حسین نے بھی نہیں منایا، اس کے بعد چاروں ائمہ اربعہ نے بھی نہیں منایا۔ آج ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا دعویٰ کر کے، محبت و عقیدت کا دعویٰ کرتے ہوئے ثواب سمجھ کر کے اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ خوشی ہماری جب صحابہ نے نہیں منائی، نبی نے نہیں منائی، ائمہ نے نہیں منائی، کیا ہم نے اس دین کو سمجھا ہے؟ کیا ان لوگوں نے محبت کو نہیں سمجھا تھا؟ کیا انہوں نے دین کو نہیں سمجھا تھا؟ آج ہم نے دین کو سمجھا ہے۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنے اور اپنے اعمال کو سدھارنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے سے بچا۔ اللہ رب العالمین جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، ایمان اور توحید پر خاتمہ ہو، نبی کی محبت پر خاتمہ ہو، اللہ کی محبت پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔